Dear students, welcome to the online education program. Today we are going to study about global warming, its historical account, causes, effects, present scenario, preventive measures, followed by text exercise solutions. तो इलेक्ट्रॉनिक दरसी सबक में आपका खैर मकदम है। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें ज़मीन का दर्ज हरारत जो बतदरीज बढ़ता चला जाता है। फ़िज़ा में मुख्तलिफ़ किस्म मौजूद हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ओजोन वगैरह वगैरह। लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, फैक्ट्रियों की वजह से, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट की वजह से क्या हुआ है कि कुछ गैसों की मिकदार जो है वो बढ़ गई है, उनमें ज़्यादती आ गई है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, पीएफसीज, सल्फर हेक्सोफ्लोराइड। इन गैसों की ज़्यादती की वजह से सूरज की किरणें ज़मीन से टकराने के बाद खिला में नहीं जा सकती, जिसकी वजह से फ़िज़ा का दर्जा हरारत बढ़ रहा है और नतीजतन ज़मीन का दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है। इस अमल को ग्लोबल वार्मिंग या ज़मीन तपिश में इजाफा कहते हैं, या ग्लोबल वार्मिंग। तारीखी पस मंज़र, सबसे पहले एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे आरेनियस। उन्होंने 1896 में इस बात का इंकशाफ किया कि कोल और पेट्रोलियम यानी फॉसिल फ्यूल्स, हयातियाती ईंधन, इनके जलाने से, इनके कंजप्शन से क्या हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो एटमॉस्फेयर में दोगुनी हो सकती है, जिसकी वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत जो है वो औसत से, यानी औसत दर्जा हरारत जो ज़मीन का है वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे 5 डिग्री उसका दर्जा हरारत जो है बढ़ सकता है। बाद में इनके इंकशाफात को फिर से रीइन्वेस्टिगेट किया गया, रीडिस्कवर किया गया बाय चैम्बरलैन, गिलबर्ट वगैरह वगैरह साइंसदानों ने। लेकिन ये थे ब्रोकर जिन्होंने इस इस्तिलाह यानी ग्लोबल वार्मिंग इस्तिलाह को यानी ज़मीनी तपिश, इस इस्तिलाह को यानी ग्लोबल वार्मिंग इस्तिलाह को उन्होंने क्वाइन किया था एक रिसर्च पेपर में जो टाइटल था क्लाइमेट चेंज के ऊपर। फिर इसके चर्चे होने लगे मल्टीमीडिया में, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वगैरह। फिर तमाम ममालिक जो हैं, एनजीओज़, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो सब एकजुट मुतहरिक हो गए और आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इस तंजीम का क़याम अंडर यूएनओ इसका वजूद अमल में लाया गया 1988 में। फिर 1998 में कियोटो प्रोटोकॉल जापान में, इसका इनेकाद अमल में लाया गया ताकि यूएनएफसीसी यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज यानी इनके जो अकराज मकासद हैं उनको अमलाया जा सके। इसमें तमाम ममालिक के साइंसदान, सरकारी नुमाइंदे, टेक्निकल स्टाफ, एनजीओज़, प्रेस के नुमाइंदे यानी मल्टीमीडिया के नुमाइंदे जो थे उन्होंने उसमें शमूलियत की। फिर ये तय पाया गया कि डेवलप्ड कंट्रीज़, यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज़ को ख़ास तौर पर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जो है वो 5% कम करना होगा, रिड्यूस करना होगा इन द कमिटमेंट पीरियड ऑफ 2008 टू 2012। फिर दोहा एग्रीमेंट हुआ, अमेंडमेंट हुआ 2012 में। इसमें कियोटो प्रोटोकॉल की जो कुछ गाइडलाइंस थी या आर्टिकल्स थे या प्रिंसिपल्स, उस कुछ प्रिंसिपल उसमें तरामीम लाई गई कि कैसे लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल वे में क्लाइमेट फाइनेंसिंग हो और रोबस्टिक स्ट्रेटजीज़ को कैसे अमलाया जा सके, उस पर जोर दिया गया, और ताकि सेट टारगेट्स को कैसे एम्बिशियसली 2020 से पहले पहले हासिल किया जा सके। इफ़ेक्ट्स, ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। हम जानते हैं कि जो पोलर एरियाज़ में, आर्कटिक, एंटार्कटिक एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो आइस है
وہ میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں. جو ہمارے یہاں گلیشیئرس ہیں، آئس اسٹاکس ایز اے ریسورس آف واٹر ریسورس کے جو اسٹاکس ہیں ہمارے پاس گلیشیئرس، وہ میلٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے سی لیول یا کوسٹل ایریاز جو ہیں یا اوشنک لیول جو ہیں وہ ان کی لیولز میں بڑھوتری ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے، جو کوسٹل ایریاز ہیں، جو لو لائنگ ایریاز ہیں، ان کو سبمرج ہونے کا خطرہ ہے، جس کی وجہ سے وہ دیئر لائیولیہوڈ، دیئر اکنامک ایکٹیویٹیز، دیئر ایگریکلچر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ کلائمیٹ اور ویدر جو اس کا ایک پیٹرن تھا، ریگولر پیٹرن، وہ ڈسٹرب ہو گیا. اب ونٹر میں سمر اور سمر میں ونٹر چلا آیا ہے، ڈراٹس ہونے شروع ہو گئے ہیں، فلڈس، ڈیزرٹیفیکیشن اور باقی اکنامک اور ایگریکلچر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ایڈورسلی افیکٹ ہو گئی ہیں. اسی طرح ہائیڈرو پاور ڈیولپمنٹ اور وہ ایکٹیویٹیز جو ہیں ان میں بھی کافی ایڈورس افیکٹس ان پہ بھی پڑ گئے ہیں. ایک ادارہ ہے توانائی اور وسائل کا ایک ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے دہلی میں واقع، دا انرجی اینڈ ریسورس انسٹیٹیوٹ، TERI. ان کا ماننا ہے، ان کے کچھ سائنٹیفک رپورٹس پبلش ہوئے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ جو انڈیا کے گلیشیئر، جو اس ہمالیہ رینج کے گلیشیئرس ہیں، وہ کافی سکڑ گئے ہیں، ان کا ایریا جو ہے وہ کافی ریڈیوس ہو گئے ہیں، کیونکہ ہمالین رینج کے جو یہ ریجن کے جو گلیشیئرس تھے وہ کافی، جنہیں ہم اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں ایشیا کو واٹر ٹاور آف ایشیا، ہمالین گلیشیئرس کی وجہ سے، تو وہ میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں. حالانکہ اس سے باقی کنٹریز پہ بھی ایڈورس افیکٹ پڑے گا، جیسے چائنا، انڈیا، پاکستان، افغانستان، نیپال اور بنگلہ دیش، کیونکہ یہ جو گلیشیئرس ہیں یہ سپورٹ کرتی ہیں اکنامک اور لائیولیہوڈ آف ملینز آف پیپل ان دیز کنٹریز. اور بھی کچھ جینڈ کے حوالے سے ان کی کچھ رپورٹس آئی ہیں کہ کولہائی گلیشیئر جو ہے، جو لیدر اس ویلی کو فیڈ کرتا ہے، اسی طرح سورو گلیشیئر جو سورو ویلی کو کرگل میں فیڈ کرتا ہے، یہ گلیشیئر جو کافی سکڑ گئے ہیں، تقریباً 16% سے 18% تک یہ سکڑ گئے ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. اب اس میں ایک کنسیپٹ ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ. گرین ہاؤس ایفیکٹ یہ ریزمبلس دکھاتا ہے جو بارٹیکل یا گرین ہاؤس فارمنگ ہم کرتے ہیں، جس پہ ایک کاٹیج ہوتا ہے، ایک کاٹیج ٹائپ ایک کنسٹرکشن ہوتی ہے، جس میں پلاسٹک کی کورنگ ہوتی ہے یا پولیتھین کی کورنگ ہوتی ہے، اور اس میں ہم گرو کرتے ہیں، اس میں ہم فارمنگ کرتے ہیں پلانٹس کی، ویجیٹیبلز کی، یعنی ہم اس میں گرین ہاؤس فارمنگ کرتے ہیں. اور وہ پلاسٹک جو ہے یا جو وہ پولیتھین ہوتا ہے وہ مینٹین کرتا ہے وارم ویدر، تاکہ وہ پلانٹ جو ہیں کولڈ ایریا میں ہم ان کو گرو کر سکیں. اس طرح گلوبل لیول پہ بھی گرین ہاؤس ایفیکٹ ہوتا ہے، لیکن یہ تب اس گلوبل وارمنگ، اس گرین ہاؤس ایفیکٹ کا ایڈورس ایفیکٹ آتا ہے، یا اس کی وجہ سے تھرمل پولوشن ہوتا ہے، یا انرجی امبیلنس ہوتا ہے، یا ابنارمل تھرمل ایفیکٹ ہوتا ہے، جب گرین ہاؤس گیس کی مقدار جو ہے، جو کنسنٹریشن ہے، جو وہ اگر ان کی کنسنٹریشن ایٹماسفیئر میں بڑھ جاتی ہے بیانڈ فیزیبل لمٹ، تو ایڈورس گلوبل دس گرین ہاؤس ایفیکٹ ایڈورسز پروڈیوس ایڈورس ایفیکٹس. لیکن نارمل گلوبل جو یہ ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ، اگر یہ نہ ہوتا، یعنی اگر گرین ہاؤس گیسز نہ ہوتے، تو جو ہمارا یہاں پہ یہ نارمل گرین ہاؤس ایفیکٹ جو ہے، جو سروائیول کے لیے، جو ایٹماسفیئرک اسٹیبلٹی کے لیے، جو ہمارے لیے فیزیبل ہے، یعنی پلانٹ اینیمل ڈائیورسٹی کے لیے کافی سسٹینیبل ہے، ہماری بود باش ہماری سروائیول کے لیے کافی ایسینشل ہے،
کیونکہ اگر یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ نہ ہوتا، نارمل گرین ہاؤس ایفیکٹ کی بات کر رہا ہوں، یعنی گرین ہاؤس گیس کو مائنس کر کے جو گرین ہاؤس جو ایک گرین ہاؤس ایفیکٹ ہوتا نارمل، تو اگر وہ نہ ہوتا، یعنی جو مین کلپریٹ ہے گرین ہاؤس گیس وہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ. اگر کاربن ڈائی آکسائڈ بالکل ہی نہیں ہوتا ایٹماسفیئر میں، اگر یہ نہ ہوتا، ایبسنٹ ہوتا، تو کرۂ ارض کا ٹیمپریچر، سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ کرۂ ارض کا ٹیمپریچر -20 سے -40 ڈگری سینٹی گریڈ ریڈیوس ہو جاتا، یعنی ہمارا سروائیول نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا، ہم رہ ہی نہیں پاتے، ہماری کلفی جمتی. تو لاسٹلی ہم کیا کہیں گے کہ اب کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے ہم نے برابر کرانا ہے، یاد دلانا ہے تمام ڈیولپڈ کنٹریز کو کہ وہ گرین ہاؤس ایمیشن کو ریڈیوس کریں، ورنہ ان کو پینلائز کیا جانا چاہیے UN کے تھرو یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے تھرو ان کو یہ برابر کرانا ہے، یا ان کو یاد دلانا ہے یا پونش کرنا ہے. اسی طرح بہت سارے پلانٹس، ٹریز جو ہیں ان کی پلانٹیشن کرنی چاہیے تاکہ گرین ہاؤس گیسز جو ہیں جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس کی لیول جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے، اس میں بیلنس آ جائے، اس کی پرسنٹیج یا کنسنٹریشن جو ہے اس میں بیلنس آ جائے ایٹماسفیئر میں، تاکہ انرجی بیلنس ہو پائے. اس طرح ویسٹ جنریشن کو ریڈیوس کرنا ہے، ایسے پروڈکٹس کا استعمال نہیں کرنا جو جنریٹ کرتے ہیں گرین ہاؤس گیسز. ایکو ٹورزم اور ٹورزم پلگرمیج کو ڈسکریج کرنا ہے، جہاں پہ ان ایریاز میں جہاں پہ ایکو سینسٹیو ایریاز ہیں. اس طرح انرجی ایفیشینٹ اپلائنس کو استعمال میں کرنا ہے، آٹو موبائل کا استعمال کم کرنا ہے اسپیشلی ان شارٹ ڈسٹینسز، اور اسی صورت میں استعمال کرنا ہے جب ایمرجنسی ہو. اس طرح فیول ایفیشنسی ان وہیکلز کو بڑھانا ہے، وہیکلز میں. اسی طرح رینیویبل انرجی ریسورس یعنی سولر انرجی، ونڈ انرجی، اوشنک انرجی، جیو تھرمل انرجی جو ہے ان کا استعمال، ان کی طرف ہم نے زیادہ رخ کرنا چاہیے. گرینر ویز کو ماننا چاہیے، جاننا چاہیے، اپنانا چاہیے ایز اے گرین وے آف لائف سٹائل. کنزرویشن اور پرزرویشن کرنا چاہیے نیچرل ریسورسز کی. تو آخر پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیر نہ ہو جائے، کہیں دیر نہ ہو جائے، زمین یا ماحول کے زخم بھرنے میں کہیں دیر نہ ہو جائے. Dear students, follow text exercise in forthcoming video. Stay blessed.